کسی گاؤں میں بابو لال نام کا ایک چھولے بھٹورے بیچنے والا رہتا تھا۔ وہ نہایت ایماندار اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ چھولے بھٹورے کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ وہ کسی کو بھی بھوک میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کو چھولے بھٹورے مفت میں دے دیتا تھا اور غریبوں کا خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کے اسی وجہ سے چھولے بھٹورے گاؤں میں کافی مشہور تھے۔ اور ادھر بابو لال کی بیوی روز شام کو اس سے اس بات پر ہمیشہ جھگڑا کرتی رہتی تھی اور کہتی ہے، جی میں تو آپ کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، آپ میری ایک نہیں سنتے اور آدھے سے زیادہ چھولے بھٹورے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمیں کٹورا لے کر گھر گھر جا کر بھیک مانگنی پڑے گی۔ ارے میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے سلمہ، روز روز مجھ سے جھگڑا مت کیا کرو۔ مجھ سے بھوکے غریب لوگ دیکھے نہیں جاتے، اس لیے انہیں کھانا کھلا دینا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور ویسے بھی غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا تو بہت اچھی اور نیکی کی بات ہے، پر تم کہاں سمجھو گی۔ اور ہاں، ہمارے اوپر تو ذمہ دار کا قرض بھی ہے۔ اگر ایسے کرتی رہے تو اس کا قرض کیسے چکا پاؤ گے؟ بابو لال نے گاؤں کے ذمہ دار سے ٹھیلا بنانے کے لیے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ ان کی یہ لڑائی دیکھ کر بابو لال کا دوست بھی اپنی بیوی کے ساتھ ان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے، ارے بابو بھائی، کیسے ہو؟ سنا ہے کل ذمہ دار بڑی اکڑ میں بات کر رہا تھا، بول رہا تھا کہ اگر تم 1 مہینے کے بعد پیسے نہ دیے تو وہ تمہارا ٹھیلا بھی ضبط کر لے گا اور مارے گا بھی۔ بھائی صاحب، آپ ہی تو ان کے دوست ہیں، آپ ہی نے کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ میں تو سمجھا سمجھا کر تنگ آ چکی ہوں۔ ارے بھابی، میں اس بے وقوف کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن اس کے سر پہ تو لوگوں کی مدد کرنے کا تو بھوت سوار ہے۔ کہیں کسی دن ایسا نہ ہو جائے کہ اسے بھی مدد کی ضرورت پڑ جائے اور یہ سب سے مدد کرنے کے لیے کہتا پھرے۔ یہ سب باتیں کر کے اس کا دوست اور اس کی بیوی واپس چلے جاتے ہیں اور پیچھے اس کی بیوی سلمہ غصے میں سونے چلی گئی۔ اگلے دن بابو لال اپنے چھولے بھٹورے کا ٹھیلا لے کے گاؤں کے بازار میں چلا گیا۔ بابو لال کے ساتھ ہی ذمہ دار کا ایک خاص آدمی بھی چھولے بھٹورے کا ٹھیلا لگاتا تھا، جو نہایت ہی لالچی قسم کا انسان تھا۔ اس کے ٹھیلے پر گاہک بہت کم آتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ بابو لال سے جلتا رہتا تھا اور اسے نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اور وہ بابو لال کو دیکھ کر بڑے غصے سے بولا، کیا آج بھی اپنے چھولے بھٹورے مفت میں بانٹنے کا ارادہ ہے کیا؟ بھائی، میں صرف غریبوں سے پیسے نہیں لیتا، باقی تو سب سے لیتا ہوں۔ ارے بے وقوف، چھولے بھٹورے کون سے یہاں پر کار میں آنے والے لیں گے؟ سب غریب ہی تو آتے ہیں۔ تیری یہ غریبوں کو کھلانے والی عادت نا مجھے برباد کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھائی، غریبوں کو کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے، اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بابو لال کی باتیں سن کر وہ لالچی آدمی دل میں سوچتا ہے کہ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، تیری ذمہ دار سے شکایت کرنی ہی پڑے گی، اس کا تو علاج کرنا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی ذمہ دار کے پاس شکایت لگانے چلا جاتا ہے۔ اپنے خاص آدمی کو غصے میں دیکھ کر ذمہ دار بولا، کیا بات ہے بولے، اتنا غصے میں کیوں لگ رہا ہے؟ ذمہ دار صاحب جی، وہ بابو لال میرے ہی قریب ٹھیلا لگا کر غریبوں کو مفت میں کھانا کھلا دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسے میں میرے پاس کون آئے گا؟
اور مجھ سے چھولے بھٹورے کون خریدے گا؟ میرا تو بہت نقصان ہو رہا ہے نا، آپ ہی کچھ کیجیے۔ بھولے کی بات سن کر ذمہ دار گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر بولتا ہے، تم فکر مت کرو، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ میں اس بابو لال کو تو غریبوں کو کھانا کھلانے کی یہ جو عادت ہے نا، اسے بھلا کر ہی رہوں گا۔ اس کی یہ عادت ہے نا، آج کے بعد اس کے پاس اتنے غریب لوگ آئیں گے کہ بابو لال انہیں کھلاتے کھلاتے خود کنگال ہو جائے گا۔ اور ہاں، اس نے 1 مہینے کے بعد میرا قرض بھی تو دینا ہے نا، تو وہ ایسے نہیں دے پائے گا۔ پھر میں اسے خوب بے عزت کروں گا اور ماروں گا بھی۔ بس اب تم بے فکر ہو کر یہاں سے جاؤ اور بس جا کر اب تماشا دیکھو میں اس بابو لال کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ذمہ دار کی بات سن کر وہ بولا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے ہی دن ذمہ دار اپنے نوکروں کو اکٹھا کر کے ان سے کہتا ہے، سنو، تم سب کو میں نے یہاں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ آج سے تم سب غریب بن کر بابو لال کے ٹھیلے پر جاؤ گے اور سارے چھولے بھٹورے کھا کر آؤ گے۔ اب دیکھتا ہوں بابو لال کب تک چھولے بھٹورے مفت میں کھلائے گا۔ اگلے دن ذمہ دار کے آدمی غریب بن کر بابو لال کے ٹھیلے پر پہنچ گئے اور اس دن ان سب نے کسی بھی گاہک کو آنے کا موقع نہیں دیا۔ اس دن کے بعد وہ ہر روز بھیس بدل کر آتے اور بابو لال کے مفت میں چھولے بھٹورے کھاتے۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں بابو لال قرضے میں آ گیا اور قرض دار اسے پریشان کرنے لگے۔ بابو لال پریشان ہو کر ٹھیلا لگا کر کھڑا تھا کہ تبھی ذمہ دار اور اس کے آدمی وہاں پر آ گئے۔ کیا بات ہے بابو لال، آج ایسے کیوں منہ لٹکائے بیٹھا ہے؟ آج تیرے چہرے پر چمک دکھائی نہیں دے رہی۔ چمک کیسے دکھائی دے گی ذمہ دار جی؟ بابو لال کو غریبوں کو مفت میں چھولے بھٹورے کھلانے کا بہت شوق تھا نا، لیکن اب تو ان کے خود بھوکے مرنے کے دن آ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، اگر ایسا نہیں ہے تو تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ بابو لال، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تم کو کہ بس غریبوں کو ہی چھولے بھٹورے مفت میں کیوں کھلاتے ہو؟ بھائی، امیروں کو بھی کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ انہیں بھی کھلاؤ نا۔ کیا امیر انسان نہیں ہوتے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا تو بہت ثواب کا کام ہے بھائی، پر کسی کا قرضہ نہ چکانا بھی تو بڑے گناہ کا کام ہے بابو لال۔ تو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے بس اس مہینے کے آخر میں پیسے چاہیے۔ بس اگر تو نے نہیں چکائے تو نہ تو سارے گاؤں کے سامنے تجھے بے عزت بھی کروں گا اور تجھے خوب سبق بھی چکھاؤں گا اور تیرے سر پہ جوتے بھی پڑواؤں گا۔ اتنا کہہ کر ذمہ دار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب تجھے پتا چلا بابو لال کہ تم نے میرا اور ذمہ دار صاحب کا کتنا نقصان کر دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے جو چھولے بھٹورے کا میں ٹھیلا لگاتا تھا اس میں ذمہ دار کا بھی حصہ تھا۔ اب ذمہ دار اپنے نقصان کا ایک ایک پیسہ تجھ سے وصول کرے گا۔ تیرے سر پر چپل نہ پڑوائی تو کہنا، اب تو تو بڑے نقصان میں پڑ گیا ہے۔ بابو لال نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کھڑا رہا، اور شام کو وہ جیسے ہی اپنے گھر گھسا تو اس کی بیوی نے اس پر چلانا شروع کر دیا۔ آ گئے سچائی کے رکھوالے، ہمارے گاؤں کا ذمہ دار آیا تھا۔ تجھے نہیں پتا وہ کتنا ذلیل کر کے گیا ہے، مجھے اور تجھے وہ کتنی گالیاں دے کر گیا ہے، پتا ہے؟ ارے ہاں، مجھے پتا ہے، مجھے بھی سارے گاؤں کے سامنے ذلیل کر کے گیا ہے۔ مجھے تو یہ پریشانی ہے کہ مہینے ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی ہے۔
मैं इन 3 दिनों में पैसों का इंतजाम पता नहीं कैसे करूंगा। अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। ले दे के अब बस हमारे पास ये घर बचा था, पर अब मुझे ये भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ, इस मकान को बेचकर भी गरीबों और मुफ्तखोरों को खिला देना। इतना कहकर सलमा पूरे गुस्से में अपने कमरे में चली गई और बाबूलाल परेशानी में पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन बाबूलाल फिर से ठेला लेकर गांव के बाजार की तरफ चल दिया। बाबूलाल आज बहुत उदास था। वो अपना ठेला एक दरख्त के नीचे खड़ा करके ज़ारो कतार रोने लगा। या खुदाया, मैंने सुना था कि आप हमेशा भले लोगों की मदद करते हैं। मैंने तो गरीबों को खिलाकर नेकी का काम किया था, और इसके बदले में मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? गांव का जिम्मेदार सरेआम मेरी बेइज्जती करके चला गया। अगर 3 दिन में पैसे न वापस किए तो वो सब गांव वालों के सामने मुझे बेइज्जत करेगा। फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? या अल्लाह, अब तू ही मदद कर मेरी। फिर कुछ देर बाद बाबूलाल गांव में ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को भी मुफ्त में नहीं खिलाया था। कुछ देर बाद बूढ़े मियाँ बीवी उसके पास आकर कहते हैं, हमने सुना है बेटा कि तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम दोनों मियाँ बीवी 3 दिन से भूखे हैं। भूख से हमारी हालत ख़राब है। क्या तुम हम दोनों को छोले भटूरे खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो भूखा रह लूँगा, पर ये मेरी बीवी कुछ बीमार है, तुम इसे ही कुछ खिला दो। बाबूलाल थोड़ी देर सोच में पड़ने के बाद उनसे कहता है, माफ़ करना बाबा जी, आज मैंने किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाया, पर आपको मैं इनकार नहीं कर सकता। आप बस खामोशी से छोले भटूरे खा सकते हैं, और अब आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ मेरे पास आकर खाना खा सकते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। हमारे पास कुछ मिट्टी के कंकर पड़े हैं, ये तुम रख लो। गरीब की दी हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। ये एक दिन ज़रूर तुम्हारे काम आएगी। बस बेटा, तुम इसे रख लो। ठीक है, मैं मिट्टी के कंकरों को रख लेता हूँ। आप लोग जितना खाना चाहें खा सकते हैं। फिर बाबूलाल उनको छोले भटूरे देता है, मगर देखते ही देखते बूढ़े मियाँ बीवी सारे छोले भटूरे खा जाते हैं। अब बाबूलाल के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो घर चला गया। क्या बात है, आज दोपहर को ही आ गए हैं। क्या आज भी सारे छोले भटूरे बांट तो नहीं आए? बाबूलाल सारी बात अपनी बीवी को बता देता है। ऐ खुदाया, इस आदमी का मैं क्या करूं? अरे, इन दोनों को सारे छोले भटूरे खिलाने की क्या जरूरत थी? अब ये 2 दिन बाद हम क्या कर्ज चुकाएंगे? भला कोई मिट्टी के कंकर के बदले में छोले भटूरे खिलाता है क्या? अरे, मैंने मिट्टी के कंकर के बदले में छोले भटूरे नहीं खिलाए। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कई दिन से भूखे हैं। मैंने सोचा वो थोड़ा बहुत खाएंगे, और मुझे क्या पता था कि वो सारे छोले भटूरे खा जाएंगे। लाओ तो वो पोटली मैं भी तो देखूं, ये कैसे हैं कंकर? सलमा इन कंकरों को देखकर चीखती हुई बोली, अल्लाह, मैं क्या करूं इन कंकरों का? अब लगता है तुम्हारे हिस्से में पूरे गांव के सामने बेइज्जत होना ही लिखा है। अब जो होगा देखा जाएगा। सलमा, अगर मेरी किस्मत में बेइज्जत होना लिखा ही है तो इसे कोई नहीं बदल सकता। ये कहकर बाबूलाल वहां से चला गया। फिर 2 दिन बाद बाबूलाल गांव वालों के सामने सर झुकाए खड़ा था। क्यों भाई बाबूलाल, पैसे लाए हो क्या? नहीं जी, इंतज़ाम नहीं हो पाया। मेहरबानी करके मुझे कुछ दिन और मोहलत दे दें। हाँ, वो तो हम देंगे, पर उसके लिए जूते खाने पड़ेंगे।
یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا مت کریں، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ دیکھتے کیا ہو، مارو اس جھوٹے کو جوتوں سے، بڑا سخی بنا پھرتا ہے نا مکار کہیں کا۔ ذمہ دار کی بات سن کر ذمہ دار کے لوگ بابو لال کو جوتوں سے مارنے ہی والے تھے، تبھی وہاں بابو لال کی بیوی آ گئی۔ خبردار، میرے شوہر کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو یہ لو پکڑو اپنے پیسے، اور آئندہ میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو دیکھنا میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ تو یہ پیسے کہاں سے لائی ہے؟ اتنے سارے پیسے تو کہاں سے لائی ہے؟ تمہیں ان سب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم نے ان سے سارے پیسے چاہیے تھے نا، اور وہ سارے پیسے میں نے تمہارے منہ پر مار دیے ہیں۔ یہ سب کہہ کر دونوں میاں بیوی اپنے گھر چلے گئے۔ اب بتاؤ سلمہ، تم یہ پیسے کہاں سے لائی ہو؟ آج جب میں تم کو سارے گاؤں کے سامنے شرمندہ کھڑے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی، تو روتے روتے مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں نے اچانک وہ کنکروں والی پوٹلی باہر پھینکنا چاہی جس میں کنکر تھے، پر جیسے ہی وہ کنکر میں نے پھینکے تو اس میں سے کنکر نہیں بلکہ بیش قیمت ہیرے نکلے۔ میں جلدی سے ایک ہیرا گروی رکھ کر پیسے لے آئی اور ذمہ دار کے منہ پر مار دیے۔ لیکن اس میں تو مٹی کے کنکر تھے، یہ ہیرے کہاں سے آئے؟ میں بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ بوڑھے میاں بیوی کوئی بزرگ لوگ تھے اور اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرنے آئے تھے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بابو لال نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی وہاں کھڑے ہیں اور بابو لال کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ دونوں کون ہیں؟ آپ لوگوں کا کیسے شکریہ ادا کروں میں؟ ارے یہ سب چھوڑو، ہم کون ہیں؟ تمہارا کام تو ہو گیا نا، اور اگر تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا ہے تو ایک بات دھیان سے یاد رکھنا، ان ہیروں کو بیچنے کے بعد تم بہت امیر ہو جاؤ گے، لیکن کبھی بھی غریبوں کو کھانا کھلانا مت بھولنا، چاہے کوئی بھی مشکل وقت آئے، چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں۔ یاد رکھنا، میرا اللہ اس شخص کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد بابو لال دیکھتے ہی دیکھتے بہت امیر ہو گیا، لیکن وہ غریبوں کو آج بھی مفت میں چھولے بھٹورے کھلانا نہیں بھولتا تھا اور ان کی مدد کرتا رہتا۔